أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. علماء کرام، معززین، بزرگوں، جوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت گرامی، JSO کے شہداء کی یاد میں یہ پروگرام برگزار کیا گیا. JSO کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص کر بچوں کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے. علماء کی سرپرستی میں انشاءاللہ بچوں کی تربیت ہوتی رہے، بچوں کی تعلیم کا خیال رکھا جائے تو کوئی قوم ہمیں ہرا نہیں سکتی، کوئی قوم، کوئی دشمن ہمیں مٹا نہیں سکتا. مشکل یہاں پر ہے، مرزا علی صاحب نے جو بات بتائی 100% صحیح ہے. میں بات کو مرکزی لیول پر ان کی اجازت سے آگے بڑھاؤں گا. مشکل یہ ہے کہ ہم اس مکتب کے پیروکار ہیں جس مکتب کا امام آنے والا ہے، اور ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ امام آ گئے تو انہوں نے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اور ہم تیاری کر رہے ہیں ان کے ظہور کی. اگر ظہور کی تیاری نہیں کی تو ہر کوئی جواب دے. جوانوں، نوجوانوں، یاد رکھو، اس وقت ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اس مرحلے میں ایک شخصیت نے اس عمل کو کر کے بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے حکم الہی کو زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کرو گے تو تم کو مقابلہ تو بہت سخت کرنا پڑے گا، شہادتیں تو تمہاری ہوں گی، لیکن کامیابی تمہیں ملے گی. اس شخصیت کا نام حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ. وہ شخصیت کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کیا اور نظام ولایت مولا کائنات کو نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور ہماری شہادتوں کی تعداد بے شک کم نہیں ہے، اور یہ رکے گی بھی نہیں، یہ بڑھے گی. لیکن انشاءاللہ ہماری شہادت کی تعداد کم نہیں ہوگی، بڑھے گی انشاءاللہ. اس سے کہ جس مکتب میں شہادتیں ہوتی ہیں، جس مکتب میں آغاز ضیاء شہید ہوتے ہیں، وہ مکتب مرتا نہیں، زندہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں گلگت بلتستان کے نوجوان اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں آغاز ضیاء شہید اور باقی تمام شہداء سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ کسی سے ڈرنا مت، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پریشان مت ہونا، کامیابی تمہارا مقدر ہے. ماشاءاللہ. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کا زمانہ بھی ہے، اور ان کی برکتیں ہیں کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور نظام ولایت مولا کائنات کو نافذ کیا. آپ دیکھیں دشمن کتنا خطرناک، کتنا ہوشیار ہے کہ 42 سال سے زیادہ ہو گئے انقلاب اسلامی ایران کو، آج تک دشمنی کم نہیں کی. اور انقلاب اسلامی ایران آج وہ ہے جس نے وہ کام کر دیا کہ تاریخ پریشان ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا جو سیٹلائٹ بھیجا ہے، دنیا پریشان ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ علم کے کاموں کو، علم کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور تربیت ساتھ ساتھ کرتے رہے. اگر میرے نوجوان بیٹوں اور انشاءاللہ بیٹیاں بھی کہیں میری بات سنیں گی، ان تک اگر یہ پیغام پہنچایا جائے آئندہ کا زمانہ تمہارا زمانہ ہے، اور آئندہ کی
روشنی تمہاری برکتوں سے ہے اور تمہاری نسلوں میں وہ آنے والے ہیں جو زمانے کے امام کی مدد کریں گے. آج تم اپنی اچھی تربیت کر جاؤ تو تم دیکھو گے کہ قطعاً دشمن جان تو لے سکتا ہے، ہرا نہیں سکتا. زمانہ آپ کا زمانہ، اور خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کا اسکول، آپ کا کالج آپ کے موبائل میں موجود ہے. آپ کی تربیت کا کام بھی آپ کے موبائل میں موجود ہے، اور آپ کو غلط راستے پہ چلانے کا کام بھی آپ کے موبائل میں توجہ ہے میری طرف موجود ہے. ابھی آپ پر ہے کہ اپنی تربیت کریں، علماء پر ہے. ایام ایسا آ رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت مجلسوں کے ذریعے اس طرح سے کریں کہ جب وہ موبائل ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ جانیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. عزیزوں، 2 ریڈ لائنز ہیں جس کو ہم کراس نہیں ہونے دیں گے. ایک مکتب تشیع کی عزاداری اور ایک مملکت خداداد پاکستان. ہندوستان اگر اتنی بڑی لوک سبھا بنا کر سمجھتا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے اور کشمیر کے غیور عوام پر قبضہ کر سکتا ہے تو اسے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں، اپنی زمین کو کسی اور کے قبضے میں جاتے نہیں دے سکتے. زبردست یہ جوانوں کا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن جوانوں، ایک وائرس ہے جو تمہارے لیے چھوڑا جاتا ہے. اب تو سمجھتے ہو وائرس، ایک وائرس چھوڑا جاتا ہے، اور وہ وائرس کیا ہے کہ نوجوانوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال کرنے کا آلہ بنایا جاتا ہے. میں فعلاً مثال نہیں دینا چاہتا لیکن سمجھانا چاہتا. جب تک قیادت سے مربوط رہو گے تمہیں کوئی بھی غلط استعمال نہیں کر سکتا. اور یہ قیادت نمائندے ولی فقی، قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کے نام پر آج بھی اپنی جگہ پر محکم اور مضبوط ہے. جب میں وہاں سے نکلا تو انہوں نے مجھے خاص کہا تھا کہ جیسوں کے جوانوں کو خاص سلام دینا اور بزرگوں کو بھی سلام دینا، بس کہنا میرے لیے دعا کریں تاکہ میں قوم و ملت کی پہلے سے بہتر خدمت کر سکوں. فرشتوں سے بھی بات کرنی ہوتی ہے مجھے، فرشتوں سے بات کر لوں. فرشتوں تم یاد رکھنا، تم ہمارے شہداء کے قاتلوں کو کیا پکڑو گے، اپنے ہی شہداء کے قاتلوں کو پکڑ لو. اتنی تو غیرت ہونی چاہیے تھی نا. اے پی ایس کے بچے بھی تو میرے ہی بچے تھے نا. ہاں، یہ جو روز اتنے شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ فوج سے ہو، چاہے ایس سی سے ہو، چاہے جی بی اسکاؤٹ ہو، چاہے دوسرے ہو، یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. تم سمجھتے ہو کہ ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑو گے کل تم قیامت میں پکڑے جاؤ گے. ایک بار ہمت کرو، ایک بار جرأت کرو، اور ہمت کر کے اگر قاتلوں کو پکڑنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنے میں سے نکال کے باہر کر دو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا پکڑ لو یا اپنے سے باہر کر لو. اس لیے کہ اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے خون دیا ہے، اور اس گلگت بلتستان کی سرزمین کی غیور عوام نے خود آ کے اپنے آپ کو پاکستانی بنانے کے لیے، پاکستان میں شامل ہونے کے لیے اپنی خط کو پیش کیا تھا اور اپنی باتوں کو پیش کیا تھا. اور آج بھی 77 سال ہوئے، کتنے سال ہوئے، آج بھی وہ عوام انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کے خط کا مثبت جواب دیا جائے گا اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا باقاعدہ صوبہ بنایا جائے گا. عزیزوں، ہوائیں چلتی رہتی ہیں، لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں
جب تک آپ مرکز سے مربوط رہیں گے، جب تک آپ قیادت سے مربوط رہیں گے، جب تک آپ علماء دین سے مربوط رہیں گے، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن جب کوئی آپ کو استعمال کرنے کے لیے جوشیلا کوئی نعرہ لگا دیتا ہے یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے ظاہر جوان خون ہے، اور جوان خون کے اندر تو جوش ہوتا ہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کا یہ خون حسین اور حسینیت کے لیے ہے بس۔ اگر اس خون کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کروایا گیا تو اس قوم کے ساتھ خیانت ہوگی۔ ہاں، عزاداری کے لیے ضرورت پڑی تو کال دی جائے گی، آپ سب کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ جب مکتب پر وقت آتا ہے تو آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ میرا سلام ہو ایک بار پھر آغاز شہید رحمت اللہ، میری آخری ملاقات جب اسلام آباد میں، عجیب جملہ تھا، کیا ان کے ذہن میں چل رہا تھا۔ ایک بار کراچی میں تھے، پھر ہم اسلام آباد پہنچے تو وہاں پر بھی تشریف رکھا تھا۔ ایسا بھی صاحب بس اس قوم کو اگر پتہ چل جائے نا کہ قائد ملت جعفریہ کو اللہ نے کیا سعادت دی ہوئی ہے کہ وہ ہر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر کے پورے پاکستان کو تباہی سے بچاتے ہیں۔ یہ جملہ عجیب ہے، کاش اس زمانے میں موبائل ہوتا اور میں ریکارڈ کرتا اور آج آپ کو سناتا ہوں گے ان کی تقریروں پر۔ یہ یاد رکھیے، نہ ہم مکتب کے سلسلے میں ایک قدم پیچھے ہٹیں گے، نہ ہم اپنے پاکستان کے مسئلے میں کوئی بھی غلط بات سنیں گے، اور جو خیانت کر رہا ہے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو نماز کے بعد دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ جو پاکستان کے ساتھ اور جو مکتب کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اللہ اس کو جلد از جلد نابود کر دے۔ جوانوں، اپنی تربیت پر توجہ رکھو۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے مسائل کو ہم کیسے سن سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اس لیے کہ اس وقت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے مسائل جے ایس او کے ذمہ داروں کے ہاتھ لکھ کر دیجیے، اور اگر لکھ کر نہیں دے سکتے ہمارا صوبائی دفتر یہاں پر موجود ہے، وہاں پر بند لفافے میں لکھ کے بھیجیے۔ وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش ضرور کروں گا۔ اور میں نے اسلام آباد میں جب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا تھا، علماء موجود تھے وہاں پر اور کچھ اور دوست بھی موجود تھے، میں نے وہاں پر بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، غلط فہمی میں مت رکھیے گا۔ ہم گلگت کے 10 اسٹوڈنٹس بوائز اینڈ گرلز اور بلتستان کے 10 اسٹوڈنٹس بوائز اینڈ گرلز کو جو سرکاری یونیورسٹی میں رسمی طور پر ایڈمیشن لیں گے، اور اگر انہیں کہیں اور سے اسکالرشپ نہیں ملی ہوگی تو قائد ملت جعفریہ کی طرف سے ان کو نیڈ بیس اسکالرشپ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مسائل لکھیں، کوشش کرنا میرا وظیفہ ہے، نتیجہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسو کو جوانوں، ہمت سے آگے بڑھو، زمانہ تمہارا ہے، وقت تمہارا ہے، اور دوسرے نوجوانوں جو ایسو میں نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھو یہ موبائل قیامت میں تمہارا اچھا بھی بتائے گا اور اچھا بھی بتائے گا۔ اس لیے اس موبائل کے ذریعے ہمیشہ مثبت چیز کو آگے بڑھاؤ، اور جان لو کہ تمہارا زمانہ وہ ماڈرن زمانہ ہے جس کے ذریعے تم ایک موبائل کے سینڈ سے دشمن کے سینے پر تیر چلا سکتے ہو، اور تم دشمن کو بتا سکتے ہو کہ مکتب حسینی انسانیت کا مکتب ہے، یزیدیت کا مکتب انسان دشمن مکتب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔ پڑھنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اجازت میں دعا کرا لوں، پڑھنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ شہداء کے درجات بلند تر فرما، پڑھنے والے قائد ملت جعفریہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، علماء کرام مومنین جو دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، پڑھنے والے ہمیں اپنے نوجوانوں کے مسائل کو خوبصورت انداز میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ
परचम अब्बास अलैहिस्सलाम को हमेशा बुलंद रखने की तौफीक अता फरमा। आने वाले प्यारी सरजमीन तूने अता की है, नेमतों से भरपूर सरजमीन अता की है, इससे खिलाफ होने वाली सारी साजिशों को नाबूद फरमा। जो मकतब की हिफाजत कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में सेहत सलामती बरकत अता फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीमारों को शफ़ाए कामिल अता फरमा। निज़ाम इंक़िलाब इस्लामी, निज़ाम मरजइयत, निज़ाम रहबरी की हिफाजत फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ अहले बैत के चाहने वाले मकतब का दिफा कर रहे हैं उनकी नुसरत फरमा। पालने वाले हमसे राज़ी हो जा, हमारे इमाम को राज़ी फरमा दे, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।